کام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کر نہ پائیں۔ تمام تر درود و سلام ہوں اللہ کے حبیب سید الانبیاء امام الانبیاء حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ ٹی وی کی عمدہ کاوش ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین۔ اب خواتین نے دین سیکھنا ہے، اور جب خواتین جو کہ گھر کی بنیاد ہیں، اساس ہیں، اکائی ہیں، جب وہ دین سیکھ جائیں گی تو وہ اپنے متعلقین کو بھی سکھائیں گی، اور جب آپ اپنے بچوں کو دین سکھا دیجئے گا تو پھر دین انہیں سب کچھ سکھا دے گا۔ تو ہمارا دین الحمدللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ مکمل اور جامع زندگی کے ہر شعبے پہ مکمل اور جامع رہنمائی رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے گھر کا حج کرنا وہ خود ہی ہم پہ فرض کرتا ہے۔ اور جناب، حج کا مہینہ یعنی ماہ ذوالحجۃ الحرام آنے والا ہے، اور ہم حج کے احکام سیکھ رہے ہیں۔ یعنی ہمارا جو بنیادی مقصد ہے وہ کل سے یعنی گزشتہ کئی ایپیسوڈ سے یہ ہے کہ صنف نازک کو احکام حج سے واقف کاری اور روشناسی فراہم کی جائے، جو کہ عورتوں کا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا نا کہ عورتوں کا جہاد ہے، اور اگر نہ گناہ کا ارتکاب کیا اور نہ ہی کوئی بیہودہ بات کی اور رضا الہی کی نیت سے حج کر لیا تو پھر ایسے لوٹیں گے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی جب پیدا ہوتا ہے نا انسان، جس دن پیدا ہوتا ہے اور ویسے پاک صاف ہوتا ہے تو ویسے ہی لوٹے گا کہ جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا ہے۔ یہ بھی حدیث ہی کا مفہوم ہے۔ آج بھی جناب ہم احکام حج سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو عالمات موجود ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں ہی پروقار ہیں، خدمت دین کے جذبے سے سرشار ہیں، عالمہ صفا فاطمہ اور عالمہ عائشہ ویرانی۔ سلام عرض کرتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سلامت رکھے، اور اخلاص کے ساتھ اور حسن نیت کے ساتھ آپ دونوں دین کی خدمت کرتی رہیں۔ جناب، ہمارے مینٹور، ہمارے بڑے، اور ہم آپ سے اردو سیکھتے ہیں، ہم آپ سے عربی سیکھتے ہیں، ہم آپ سے دین سیکھتے ہیں، ہم آپ سے فقہ سیکھتے ہیں، ہم آپ سے مسائل سیکھتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ سیر حاصل اور عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، فیض بخش ہیں، فیض گستر ہیں، فیض رساں ہیں، شیخ الحدیث مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیوضہم۔ سلام عرض کر رہی ہوں، آن بھی پر ہماری رہنمائی کے لیے تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، آپ کی اجازت ہو تو پروگرام شروع کروں باقاعدہ؟ اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کی سمتاؤں گی عالمہ صفا فاطمہ، اور ماشاءاللہ کل حج کی فرضیت کے حوالے سے اور حج کی اہمیت کے حوالے سے آپ نے بڑا خوب کلام کیا۔ آج میں چاہتی ہوں کہ حالت احرام کے تعلق سے ہم سوالات شامل کرتے ہیں، اور خواتین کا حالت احرام میں سر میں تیل ڈالنا اور کنگھی کرنا کیا حکم شرع ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کنگھی کرنا، تیل لگانا، یہ ممنوعات احرام میں سے تو نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ احرام باندھ لیا ہے، نیت کر لی ہے تو اب کنگھی کرنا ممنوع ہو جائے یا تیل لگانا ممنوع ہو جائے، ایسا تو نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ زینت کی نیت سے اگر ان دونوں چیزوں کو اختیار کیا جائے تو اس میں احتیاط کرنی چاہیے، کیونکہ سادہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سادگی کے ساتھ حاضر ہونے کا یہ موقع ہے، تو اگر زینت کی نیت سے ہو تو احتیاط کرنا بہتر ہے۔ البتہ ضرورت ہو تو پھر کنگھی بھی کی جا سکتی ہے اور تیل بھی لگایا جا سکتا ہے، لیکن چند چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہوگا۔ جب آپ سر میں کنگھی کرتے ہیں، بال بناتے ہیں، تو ایک تو برش وغیرہ یا بھی جو بھی آپ کنگھا وغیرہ یوز کر رہے ہیں تو وہ اس طرح کا ہو کہ کم سے کم بال ٹوٹیں تاکہ کسی مشقت میں مبتلا نہ ہوں۔
البتہ اگر کنگھی کسی نے کی ہے اور اس کی وجہ سے 2-3 بال ٹوٹ جاتے ہیں تو جو چاہیں اپنے طور پر صدقہ کر دیں، اس کے لیے کوئی مقدار فکس نہیں ہے، لیکن کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہوگا۔ اور اگر بالفرض اس سے زیادہ بال ٹوٹتے ہیں، زیادہ تعداد میں بال گر جاتے ہیں تو اس کے اوپر صدقہ دینا ہوگا۔ اور اگر تیل لگانے کی بات کی جائے تو زیتون کا تیل اور تل کا تیل یہ تو مطلقاً منع ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی تیل ہیں ان میں اگر خوشبو ہوگی تو ان کا حکم وہی ہوگا جو خوشبو کا حکم ہے۔ اچھا، اور وہ حکم یہی ہے کہ اگر بالفرض کسی نے اب یہ تھوڑی مقدار میں لگائی یا زیادہ، تیل بھی اسی طرح خوشبو والا زیادہ مقدار میں لگایا ہو یا تھوڑی مقدار میں لگایا ہو، بہرحال اگر اس سے بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو ایسی صورت میں پھر دم واجب ہوتا ہے، یعنی قربانی دینا لازم ہوتا ہے۔ اور اگر بالفرض وہ تھوڑی بہت خوشبو ہے تو اس کے اوپر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو احتیاط کرنی چاہیے، بہت زیادہ بال کھولنے کی حاجت نہ محسوس ہو اس طرح، تاکہ آپ مشقت میں بھی مبتلا نہ ہوں، اور اگر ضرورت ہو تو پھر ان چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے بال بھی بنائے جا سکتے ہیں اور تیل بھی لگایا جا سکتا ہے۔ اچھا، خواتین کا حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا، اس کا کیا حکم ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورتوں کے احرام کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ خواتین حالت احرام میں دستانے اور نقاب نہ پہنیں۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کا حالت احرام میں چہرہ ڈھانپنا منع ہے، بلکہ حالت احرام میں خواتین کے لیے چہرہ کھولنا واجب ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ اور مقام ہے جہاں پر شریعت مطہرہ نے خاص طور پر عورت کو چہرہ کھولنے کا حکم دیا ہے، اس لیے چہرہ کھولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ خواتین کے مجمع کے ساتھ رہنے کا اہتمام کریں، اور اگر کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے تو بہت بہتر ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب حالت احرام میں ہوتی ہیں اور ان کے پاس سے کسی مرد کا گزر ہوتا تو وہ کسی چیز سے آڑ کر لیا کرتی تھی، دوپٹے وغیرہ سے۔ تو اس فعل کو اگر کوئی اپنانا چاہے تو بہت اچھا ہے کہ کوئی بک، گتا، فین وغیرہ اپنے چہرے کے اوپر رکھ لیا جائے تاکہ کسی کی نظر بھی نہ پڑے۔ لیکن حکم یہی ہے کہ حالت احرام میں خواتین کے لیے چہرہ ڈھانپنا منع ہے۔ ٹھیک ہے جناب، حضرت صاحب ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں، آپ اس پہ رہنمائی فرمائیں گے، کامنٹ فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو حضرات اور خواتین حج پر جاتے ہیں، ویسے تو خیر حضرات کے لفظ میں خواتین بھی شامل ہیں، لیکن اب چونکہ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے خواتین و حضرات تو اس لیے میں نے الگ الگ کہہ دیا، ورنہ خود حضرات کا لفظ جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں سب شامل ہیں۔ تو جو حج پر جانا چاہتے ہیں یا جانا چاہتی ہیں انہیں چاہیے کہ حج کے احکام سیکھیں۔ حج کے احکام سیکھنا ان پر لازم ہے۔ جو جس معاملے سے متعلق ہو جائے اس معاملے کے شرعی احکام سیکھنا بندے پر لازم ہوتا ہے۔ تو جن پر حج فرض ہو گیا ہے اور اب وہ حج پہ جا رہے ہیں ان کے لیے حج کے احکام سیکھنا فرض ہے، تو اس کی جانکاری انہیں ہونی چاہیے، اس معاملے میں کانشیس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسے بعض لوگوں کا یہ انداز ہوتا ہے کہ جناب وہاں پر لوگوں سے پوچھ لیں گے، دیکھ لیں گے، جیسے سب کر رہے ہوں گے ویسے ہم کر لیں گے، تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے، بلکہ آپ اس کے احکام جانیں، تفصیلات جانیں کہ کیا احرام میں کن چیزوں کی پابندی ہے، احرام جو ہے جو باندھنا ہے تو کہاں سے باندھنا ہے، یعنی نیت کہاں سے کرنی ہے احرام کی، اور کفارے وغیرہ کا کیا حکم ہے، کس چیز سے ہمیں بچنے کا حکم ہے، کس چیز کی ہمیں اجازت ہے۔ تو یہ معلومات حاصل کرنا ضروری ہے، یہ معلومات ہونی چاہیے، اور یہ معلومات حاصل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر ان پر عمل بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو ہے وہ جنرل نالج کے لیے جو ہے وہ ہم یہ بات جان رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، لیکن عمل اس پہ نہیں کرنا۔ عمل کرنا ہے۔ یہ جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، معاف فرمانے والا، خیر ہے، کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نیت دیکھتا ہے، دل صاف ہونا چاہیے، اور اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی نہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، لیکن یہ احکام بھی اللہ نے نازل فرمائے ہیں اور اپنے محبوب کے ذریعے بتائے ہیں۔ کتاب و سنت میں جو باتیں بیان فرمائی گئیں اور پھر اس کی تفصیلات ائمہ مجتہدین نے کھول کر بیان کی ہیں، تو یہ شریعت کا ایک ڈیکورم ہے، یہ شریعت کا اپنا ایک پروٹوکول ہے جسے فالو کرنا ضروری ہوتا ہے، تو اسے فالو کرنا بھی ضروری ہے۔ ہاں غلطی ہو جائے، انسان ہے، انسان سے غلطی ہوتی ہے، تو غلطی ہو جانے کے بعد اب کیا کرنا یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس غلطی کا کفارہ کیا ہے، کفارہ ہے یا نہیں ہے تو کیا ہے کفارہ دینا، اور پھر کس طرح کفارہ دینا ہے، اور ساتھ جو ہے وہ توبہ بھی کرنی ہوتی ہے، جان بوجھ کر کوئی ایسا کام کرے جس کی شریعت نے اجازت نہ دی ہو
تو اس سے پھر توبہ بھی کرنی ہے معصیت کی صورت میں. تو یہ سارا کانشیس ہونا چاہیے بندے کو, حساس ہونا چاہیے. دوسری بات یہاں تک ہے تیل لگانے کی یا کنگھی کرنے کی, تو کنگھی کرنے کی بھی اجازت ہے, تیل لگانے کی بھی اجازت ہے. خوشبو نہ ہو, بس خوشبو والا تیل نہیں ہے تو تیل لگا سکتی ہیں, اور زینت کی نیت نہ ہو. زینت کے لیے جو ہے وہ یہ افعال نہ کیے جائیں تو بہتر ہے, کیونکہ حالت احرام جو ہے وہ حالت ہے رب کے سامنے جو پیش ہونے والی, اس کے اندر جو ہے وہ حالت زینت کے منافی ہے. جو احکام پابندیاں جو احرام میں دی گئی ہیں ان پابندیوں میں غور کریں تو پابندیاں بھی ساری وہی ہیں جو زینت کے منافی ہیں. تو زینت کی نیت نہیں ہونی چاہیے. زینت کی نیت نہیں ہے اور خوشبو والا تیل نہیں ہے تو جو ہے وہ تیل لگایا جا سکتا ہے, اس میں قباحت نہیں ہے. جہاں تک چہرہ چھپانے کی بات ہے تو چہرہ بھی جو ہے چونکہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو چہرہ چھپانے سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے احرام میں منع فرمایا ہے. تو خاتون نے جو ہے وہ چہرہ جو ہے وہ یعنی اسے کور نہیں کرنا, چھپانا نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ویسے آڑ سے کوئی پردہ کرنا چاہیں دوسرے سے تو وہ ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ چہرے پر چیز مس نہیں ہونی چاہیے. یہ بات ہو رہی ہے حالت احرام کی. احرام کے سوا جو ہے ویسے خاتون وہاں پر چہرے کا پردہ بھی کرے گی احرام کے علاوہ. ٹھیک ہے مفتی صاحب, ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب, درود پڑھتے رہیں, حاضر ہوتے ہیں. اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین. جی جناب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین شریعت مطہرہ کے حوالے سے احکام سیکھ رہی ہیں, اور احکام حج ہمارا بنیادی عنوان ہے آج کے پروگرام میں. ہم بات کر رہے ہیں حالت احرام کے تعلق سے, اور بریک سے قبل حضرت صاحب ہماری رہنمائی فرما رہے تھے. حضرت صاحب آپ کی بات مکمل ہو گئی؟ جی, میں آپ کی سمت آؤں گی عالمہ صفا فاطمہ. اور حالت احرام میں خوشبو لگانے اور پھولوں کے ہار جو پہننے یا جو پہنائے جا رہے ہوتے ہیں, اس کا کیا حکم ہوگا؟ جی دیکھیں, حالت احرام میں یعنی نیت کرنے کے بعد خوشبو لگانا, اور اس وقت تک خوشبو لگانے کا حکم یہ جو ہے باقی رہے گا جب تک آپ حالت احرام میں باقی رہیں گے. اس پورے ٹائم پیریڈ میں تو خوشبو سے بچنا ہوگا. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ اگر وہ خوشبو بہت زیادہ آ رہی ہے تو اس پر دم بھی واجب ہو سکتا ہے, ہوگا بلکہ, اور اگر وہ کم مقدار میں ہے یا تھوڑی بہت خوشبو ہے تو اس پر صدقہ لازم ہوتا ہے. اس لیے خوشبو سے تو بچنا ہوگا. لیکن یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جب وہ نیت کر چکا ہو یا خواتین نیت کر چکی ہوں تو اس کے بعد پھر خوشبو سے بچنا لازم ہے. لیکن اگر ابھی نیت نہیں کی ہے اور اس سے پہلے خوشبو کا اہتمام کر رہے ہیں تو خواتین خوشبو لگا سکتی ہیں, لیکن تھوڑی لگائیں, کم مقدار میں, یا ہلکی خوشبو لگائیں, تاکہ وہ خواتین کو ویسے بھی عام روٹین میں یہی حکم ہے کہ خوشبو ہلکی استعمال کرنی چاہیے. تو وہ اگر نیت سے پہلے ہے تو اس میں تو حرج نہیں ہے, لیکن اگر احرام کی نیت کر لی ہے تو اب تھوڑی ہو, ہلکی ہو یا تیز ہو, دونوں سے ہی بچنا ضروری ہے. اور جہاں تک پھولوں کی بات ہے تو اس میں بھی اس لیے احتیاط ضروری ہوگی کہ بعض اوقات پھولوں میں اوپر سے خوشبو ڈال دی جاتی ہے, یا ان کی اپنی بھی خوشبو اگر احرام میں آئے گی تو اس کی وجہ سے صدقہ یا دم کا معاملہ ہو سکتا ہے. اس لیے اس سے بھی بچنا چاہیے. اگر ابھی تک نیت نہیں کی ہے تو پھر پھولوں کے ہار پہنے جا سکتے ہیں. البتہ پھر اس میں یہ ایک صورت ہو سکتی ہے کہ پتہ ہی ہے ایئرپورٹ پہ کوئی نہ کوئی آ جائے گا اور اس طرح سے معاملہ ہوگا, تو پھر پلین میں بیٹھنے کے بعد جب اسٹیبل ہو جائیں تو اس کے بعد نیت کرنا بہتر ہوتا ہے, تاکہ گھر سے نیت کریں گے تو پھر مشقت میں اور بھی وجوہات کی بنا پر مشقت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. بہرحال اگر گھر سے نیت کی ہے یا پلین میں نیت کی ہے یا میقات سے پہلے کسی بھی وقت نیت کی ہے تو نیت کرنے کے بعد ان دونوں امور سے بچنا ضروری ہوگا. لہٰذا وہاں پر جانے کے بعد بھی جن جن مقامات پر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں سے خوشبو آپ کے بدن میں یا کپڑوں پر لگ سکتی ہے, ان مقامات پر بھی ہاتھ لگانے یا ان کو ٹچ کرنے سے اجتناب کرنا ہی بہتر ہے, تاکہ اس طرح کے معاملات میں مبتلا نہ ہوں. صحیح. اچھا, بات یہ ہے کہ ہم بات کر رہے ہیں خوشبو سے بچنے کی. بچنا یعنی احتیاط. یہ جو کانشیس ہونا ہے نا, یہ شریعت ہم سے تقاضا کرتی ہے تھرو آؤٹ. تو مسلمان جو ہے نا وہ محتاط ہوتا ہے, وہ کانشیس ہوتا ہے. تو جو ملنے جا رہی ہیں یا جا رہے ہیں وہ بھی تو مسلمان ہیں, یعنی یوزولی ایسا ہی ہوتا ہے. تو وہ جب جا رہے ہیں اور ایک بندہ یا بندی حج کے لیے جا رہا ہے یا جا رہی ہے تو آپ بھی احتیاط کیجئے. جب وہ واپس آ رہے ہو تب ان کو پھولوں کے ہار پہنائیے, ہے نا. اب جاتے وقت جو ہے وہ ان کو نہ پہنائیں, تاکہ یہ آپ کی طرف سے احتیاط ہوگی. وہ تو احتیاط سامنے والا کرے گا ہی, اس کو تو احکام سیکھ کے جانا ہی جانا ہے. جو ملنے جا رہے ہیں اور ابھی وہ حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں تو پلیز آپ پھولوں کے ہار لے کے مت جائیں. میں آپ کی سمت آؤں گی, اور خود بھی جو خواتین ہیں وہ ہلکی خوشبو لگائیں, ویسے بھی عام زندگی میں بھی. مجھے یہ بتائیے, حج اور عمرے کی نیت کب اور کیسے کی جائے؟
जो हज तमत्तो करने वाले हैं यानी हज और उम्रे की नीयत अलग करने वाले हैं, तो वो उम्रे की नीयत तो अपने मीक़ात या मीक़ात से पहले करेंगे और हज की नीयत वो 8 ज़ुल्हिज्जा को मस्जिद हराम में ही करेंगे। और जो हज क़रान करने वाले हैं वो हज और उम्रे दोनों की नीयत मीक़ात या मीक़ात से पहले ही करेंगे। हज तमत्तो करने वाले उम्रे की नीयत करेंगे, उम्रा अदा करेंगे, उम्रे के एहराम से फ़ारिग हो जाएंगे, फिर 8 ज़ुल्हिज्जा का इंतज़ार करते हुए हज के एहराम की नीयत करेंगे, फिर हज के मनासिक से फ़ारिग होकर फिर हज उनका जो है वो हज अदा हो जाएगा। हज क़रान वाले जो होंगे वो उम्रा अदा करने के बाद भी एहराम से फ़ारिग नहीं होंगे जब तक कि वो हज के मनासिक को अदा नहीं कर लेते। अब बात यह है कि नीयत कैसे की जाए, तो हज और उम्रे दोनों की नीयत में ये है कि एहराम पहनने से पहले गुस्ल किया जाए, पाक साफ़ लिबास पहना जाए, 2 रकात नवाफिल अदा किए जाएं जो कि सुन्नत हैं, और फिर जो है वो कुछ मखसूस कलिमात होते हैं जिनके ज़रिए हज और उम्रे की नीयत की जा सकती है, वो मखसूस कलिमात पढ़े जाएं। और उसके बाद एक बार तलबिया कहना वाजिब है, तो एक बार तलबिया कहें, और बेहतर यह है कि 3 बार तलबिया कह लें, तो इसके बाद एहराम की नीयत मज़ीद पुख्ता हो जाती है। वैसे भी नीयत दिल के इरादे का नाम है, अगर कोई दिल में भी नीयत कर लेता है तो भी जो है वो हज उम्रा अदा हो जाएगा, या उर्दू में ज़बान से कह लेता है तो भी जो है वो हज उम्रा अदा। एक कॉलर हमारे साथ हैं, शामिल कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उमैरा, कैसी हो प्यारी बहन? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। क्या सवालात लेके आई हो? इधर एक सवाल ये है कि अगर किसी खातून को कोई ऐसा महरम जिस पर वो भरोसा कर सके, तहफ़्फ़ुज़ की फरामी हो, तो क्या अगर अवेलेबल नहीं है तो क्या वो हज बदल करवा सकती हैं? ठीक है। और दूसरा सवाल ये कि अगर किसी मर्दों का रश हो और किसी खातून ने मुंह को ढांप कर अगर नमाज अदा कर ली तो क्या हो जाएगी या दोबारा पढ़नी होगी? अच्छा। और अगला सवाल ये है कि एहराम की हालत में खातून अगर मेहंदी लगा लेती है तो इसका क्या हुक्म होगा? ठीक है जी। और लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि कहते हैं कि असर और जोहर के दिन ना, बुध वाले रोज ना असर और जोहर के दरमियान ना दुआ कबूल होती है, क्या ये सही है? इस हवाले से रहनुमाई फरमाइएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया, आपके सवालात शामिल किए जाएंगे इंशाअल्लाह। जी, आपकी बात मुकम्मल हो गई जी। मुफ्ती साहब, मैं आपकी समझाऊंगी नियत के ताल्लुक़ से, और खुशबू लगाने और फूलों के हार पहनाने के ताल्लुक़ से हम सब की रहनुमाई फरमाएं। देखिए, चूँकि एहराम की हालत में खुशबू लगाना मना है, खुशबू लगाना जायज़ नहीं है, तो इससे एहतियात करनी चाहिए, और ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल करने से भी एहतियात करनी चाहिए जिसके अंदर जो है खुशबू हो। और एक ज़रूरी पहलू इसमें यह भी है कि जब वहाँ काबा मुशर्रफ़ा में हाज़िर होते हैं तो कोशिश होती है अगलों की कि बाबे काबा जो है उसको मस करें, काबा मुशर्रफ़ा की दीवार को मस करें, हजर अस्वद को मस करें, तो वहाँ भी आजकल बहुत ज़्यादा खुशबू लगी हुई होती है। तो एहराम की हालत में खुशबू इस्तेमाल करना भी मना है, और ऐसी चीज़ों को छूने से भी एहतियात करनी चाहिए जिनमें खुशबू लगी हुई हो। तो आपने बाबे काबा को अगर मस करना है, या हजर अस्वद को मस करना है, या दीवार काबा को मस करना है, उन हिस्सों को मस करना है, टच करना है, तो आप हालत एहराम में ऐसा करने से गुरेज़ करें, क्योंकि हालत एहराम में ऐसा करेंगे तो अगर खुशबू लग गई तो फिर खुशबू लगने की सूरत में एक तो जो है बाज़ सूरतों में कफ़ारा बन जाता है। देखेंगे खुशबू जो है वो ज़्यादा है या नहीं। खुशबू अगर ज़्यादा हो, कसीर हो, बहुत ज़्यादा खुशबू लग जाए, यानी जिसे देखकर लोग कहें कि ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में दम वाजिब हो जाता है। और अगर जो है वो खुशबू कलील है लेकिन एक पूरे उज़्व को खुशबू में सान दिया गया हो, पूरे उससे मुराद जैसे पूरा हाथ या सर या चेहरा या पिंडली वगैरह, पूरा एक उज़्व कामिल उज़्व जो है अगर वो खुशबू के अंदर सान दिया है तो खुशबू कलील ही क्यों ना हो, इस सूरत में भी दम लाजिम हो जाता है। हाँ, खुशबू अगर जो है वो कलील है और एक कामिल उज़्व उसमें पूरा जो है वो लथेड़ा नहीं गया, तो ऐसी सूरत में सदका लाजिम होता है। तो इसलिए जो है ये कफ़ारे वगैरह भी लाजिम आ सकते हैं, तो एहतियात करनी चाहिए। और कफ़ारा ना भी होता तो भी जब एक चीज़ से मना किया गया है कि खुशबू से बचना है एहराम की हालत में, तो उससे बचें। तो एक तो वहाँ पर भी इस तरह एहतियात करें, खुशबू वाली चीज़ों को हाथ लगाने से एहराम की हालत में आप बचें। और कफ़ारा तो मैंने जिक्र कर ही दिए। बाकी ऐसी चीज़ें कि जिनके अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करना जिसमें खुशबू को हरारत देकर पका लिया गया हो, आग देकर पका लिया गया हो,
تو اس پہ اب جو ہے وہ خوشبو والا حکم جاری نہیں ہوتا. جیسے کوئی چیز ہے کھانے کے اندر اگر ڈالی ہے, پکا لی گئی ہے, لونگ ہے کھانے میں ڈال دیا پکا لی گئی ہے, یا لوشن ہے یا کریم ہے اور اس کو پکا لیا گیا ہے, اس کے اندر خوشبو والا ہے لیکن خوشبو پکا کر استعمال کی گئی ہے, حرارت دے کر اسے آگ کے عمل سے گزار لیا گیا ہے, تو اس صورت میں وہ مستحلق ہو جاتی ہے, تو اس پہ خوشبو والے احکام جاری نہیں ہوتے. لیکن ویسے جو خوشبو ہے اس خوشبو سے حالت احرام میں گریز کرنا ہے, اور ایسی چیزوں کو ٹچ کرنے سے بھی گریز کرنا ہے کہ جن کے اندر خوشبو ہو. سن بلاک وغیرہ میں لیکن پتہ کیسے چلے گا عام عوام الناس کو کہ یہ بس یہ پروسیسڈ ہے؟ اور یہ میں بعد میں عرض کرتا ہوں آگے. اچھا ٹھیک ہے, اس وقت ایک بریک شامل کر رہے ہیں جناب, درود پڑھتے رہیں, حاضر ہوتے ہیں. یہ سلسلہ دین اور خواتین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب دین اور خواتین میں آپ کا خیر مقدم ہے. بات ہو رہی ہے حج اور عمرے کے تعلق سے, نیت کے تعلق سے بریک سے قبل کلام کیا گیا, اور ہم ابھی بات کر رہے ہیں حالت احرام کے بھی تعلق سے. مفتی صاحب اپنی بات مکمل کیجئے گا. یہ تو آپ کہہ رہی تھی سن بلاک کی بات کر رہی تھی کہ حالت احرام میں سن بلاک لگانا, تو سن بلاک کا بھی حکم ہے اگر جو ہے وہ سن بلاک جو ہے وہ خوشبو والی ہو اور آگ کا عمل دے کے اسے پکایا نہ گیا ہو خوشبو کو, تو اس صورت میں اس کا لگانا بھی درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے. اب رہ گئی یہ, اور اگر جو ہے وہ آگ کا عمل دے کے پکا لیا گیا ہو تو درست ہے. رہ گئی یہ بات کہ لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس میں جو ہے خوشبو کو حرارت دے کر پکایا گیا یا نہیں پکایا گیا. تو جب لوگوں کو جس چیز کا ایک تو پتہ نہ ہو تو احتیاط کر لیں تھوڑا سا. ضروری تو نہیں ہے کہ جو ہے سن بلاک جو ہے وہ لگانا ہی لگانا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ معلومات حاصل کر لیں. جب ہم اپنے دنیا کے کام بھی کرنے ہوتے ہیں تو اس میں ہر طرح کی چیز کی معلومات حاصل کرتے ہیں پوری طرح. تو یہاں بھی جب دین کا معاملہ ہے اور کفارہ بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے احتیاط بہتر ہے. اس کے اندر جو ہے معلومات حاصل کر لیں, معلومات حاصل کرنے کے بعد ہی استعمال کریں, بغیر معلومات حاصل کیے استعمال نہ کریں, بچیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کی سمجھاؤں گی میقات کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں. جی, میقات سے مراد وہ مقامات ہیں کہ اگر آفاقی لوگ یعنی جو حرم میں نہیں رہتے اور حرم کے قریب بھی نہیں رہتے ہیں بلکہ بعض مخصوص مقامات سے باہر سے آ کر اور حج کی یا عمرے کی نیت کرنا چاہتے ہیں تو وہ میقات کو بغیر نیت سے کے کراس نہیں کر سکتے. میقات کے سے پہلے ہی ان کو حج یا عمرے کی نیت کرنی ہوگی. اچھا, اب اس میں یہ ہے کہ مدینہ شریف کے لیے یعنی اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ میقات ہے, اسی طرح اہل شام کے لیے جحفہ میقات ہے, عراق سے آنے والوں کے لیے ذات عرق میقات ہے, یمن کے سے آنے والوں کے لیے یلملم میقات ہے, اسی طرح نجد سے آنے والوں کے لیے قرن کو میقات قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ان علاقوں میں نہیں رہتے مگر دور سے آ رہے ہیں اور ان علاقوں کو کراس کرتے ہوئے آئیں گے اور ان مواقیت سے گزریں گے تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ وہ میقات سے پہلے ہی عمرے کی نیت کریں گے اور حرم میں داخل بغیر نیت کے نہیں ہوں گے. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ کیا میقات سے پہلے میقات کے آنے کا انتظار کیا جائے پھر نیت کریں؟ تو ایسا نہیں ہے. آپ اپنے گھر میں جب آپ روانہ ہو رہے ہیں جب بھی نیت کر سکتے ہیں, پلین میں بھی نیت کر سکتے ہیں. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ میقات کی اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, ہو سکتا ہے کہ آپ کی آنکھ لگ جائے, تو اس لیے جیسے ہی پلین میں آپ اسٹیبل ہو جائیں تو اس وقت نیت کر لینا بہتر ہے. بہرحال حکم یہی ہے کہ میقات کراس نہیں کیا جا سکتا جب تک آپ عمرے کی یا حج کی نیت نہیں کر لیں گے. اچھا, یہ تو بات ہو گئی کہ نیت کب کی جائے. اگر کوئی بھول گیا, کوئی بھائی بھلکڑ نکلا اور وہ بھول گیا, اب میقات گزر گئی, نیت بھی نہیں کی, کیا حکم شرع ہوگا؟ آفاقی یعنی میقات سے باہر رہنے والے شخص کے لیے میقات کو بغیر احرام کی نیت کراس کرنا جائز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی شخص میقات کو بغیر احرام کی نیت کیے کراس کر لیتا ہے تو پھر اس کے پاس دو آپشنز ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ میقات واپس جائے. اب اگر مثال کے طور پر کوئی یہاں سے مکہ داخل ہو گیا, اب واپس یلملم آنا تو اس کے لیے ممکن نہیں ہے, تو جو قریب کا میقات ہوگا وہاں پر جا کر احرام باندھے اور احرام کی نیت کرے, مثلا ذوالحلیفہ. اور اگر میقات جا کر واپس جا کر یا کسی قریب کے میقات جا کر احرام کی نیت کرنا ممکن نہ ہو تو پھر ایسے شخص پر دم لازم ہوگا. یعنی حدود حرم میں ہی جانور ذبح کیا جائے گا اور اس جانور کی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی شرائط ہیں, لیکن اس میں احتیاط وہی ہے جو ابھی ذکر ہوئی کہ جو ہے وہ میقات آنے سے پہلے ہی نیت کر لی جائے تو اس مشقت سے بچا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے حضور, جو ابھی تفصیل عرض کی گئی میں چاہتی ہوں آپ اس پہ کامنٹ فرمائیں اگر آپ بہتر سمجھ رہے ہیں تو.
کون سے سوال کے حوالے سے بات کر رہی ہیں؟ دونوں سوالات، میقات کے حوالے سے اور اگر کوئی نیت کرنا بھول گیا اور میقات گزر گئی. اچھا، یہ میقات کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم جب وہاں جاتے ہیں تو یہ ہمارا اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ لوگ جو ہے مکہ مکرمہ کے بعد چاہے وہ حج پر جانے والے ہوں یا معتمرین ہوں، عمرے پر جانے والے ہوں، وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ سے اب واپسی کی جو ان کی فلائٹ ہے وہ مدینہ منورہ سے نہیں ہوتی، وہ جدہ سے ہوتی ہے. تو اب مدینہ منورہ سے پہلے مکہ مکرمہ آتے ہیں، پھر وہ طواف وغیرہ کرتے ہیں، بعض لوگ عمرہ کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات جو ہے وہ گروپ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ ایسی نارمل کپڑوں کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں. اب ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں نے احرام جو ہے وہ نہیں باندھا ہوا، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب وہ احرام ہم نے تو عمرہ کر لیا تھا پہلے، تو ابھی ہمارا عمرہ ادا کرنے کا ذہن نہیں ہے، ہم عمرہ نہیں کریں گے تو اس لیے ہم نے احرام نہیں باندھا. تو بھائی آپ کا ذہن ہے یا نہیں ہے؟ راستے میں میقات آنا ہے، آپ نے میقات سے گزرنا ہے. تو اب آپ نے مدینہ منورہ سے اگر مکہ مکرمہ جانا ہے، راستے میں میقات پڑھنا ہے، اس میقات سے آپ بغیر احرام کے تجاوز نہیں کر سکتے. آپ نے اگر مکے جانا ہے، آپ پر عمرہ لازم ہے، تو آپ احرام باندھ کر ہی جائیں گے اور وہاں عمرہ کریں گے. یہ چوائس نہیں ہے اب آپ کو کہ آپ کہیں کہ جناب ہم نے عمرہ پہلے کر لیا تو اب عمرہ نہیں کرنا چاہتے. یہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. جب آپ میقات سے تجاوز کریں گے، باہر سے آئے ہوئے ہیں اور میقات سے آپ نے تجاوز کرنا ہے، تو آپ کو بہرحال جو ہے وہ احرام باندھ کے جا کے عمرہ کرنا ہی پڑے گا. عمرہ کر کے پھر آپ جو ہے وہ واپس جائیں گے. تو یہ بھی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے. بہت سے لوگ تو ہوتے ہیں عبادت کا ذوق شوق رکھنے والے ہوتے ہیں اور وہ مسائل جانتے بھی ہیں. کچھ وہ ہوتے ہیں جو مسائل تو زیادہ نہیں جانتے لیکن عبادت کا ذوق شوق رکھتے ہیں، تو وہ تو اس پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت شوق میں چلے گئے ہوتے ہیں، تو زیادہ معلومات ہوتی نہیں ہیں. عمرہ کر لیا ہوتا ہے، اب ان کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ یہ عمرہ تو جو ہے نا خود ایک مشقت والا کام ہے. تو اب وہ مدینہ منورہ سے جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایسے ہی جا کے طواف کر لیں گے واپس آ جائیں گے، تو وہ نارمل کپڑوں میں چلے جاتے ہیں. تو ان کا اس طرح کرنا جائز نہیں ہے، اور اس طرح کوئی اگر کرے گا تو اس پر دم بھی لازم ہوگا. اگر واپس جا کے وہ نہیں کرتا اس طرح تو دم بھی لازم ہو جانا ہے اور عمرے کی قضا بھی لازم ہو جائے گی. بعض تو ہوتے ہیں نا ایسے ویسے ہی چلے گئے، واپس آ گئے پاکستان آ کے اور پھر یہاں آ کے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں کہ ہم نے ایسے کر لیا، اب کیا حکم ہے. تو بھائی اب آپ پہ دم بھی لازم ہے اور عمرے کی قضا بھی لازم ہے. تو اس لیے اس میں یہ احتیاط کرنی چاہیے. مدینہ منورہ سے بھی جب آپ نے جانا ہے، یہ ویسے زیادہ مسئلہ یہاں درپیش آتا ہے. دوسرا یہ معاملہ ایک درپیش آتا ہے طائف کی طرف. طائف کی زیارت کے لیے لوگ چلے جاتے ہیں، وہاں پر کاروان والے بعض اوقات لے جاتے ہیں، گروپس والے جو یہ ٹریول ایجنٹس ہوتے ہیں یہ لے جاتے ہیں. اب وہ چلے جاتے ہیں، وہ ان کو پوری معلومات دیتے نہیں ہیں. اب طائف سے واپس آتے ہوئے مکہ مکرمہ بھی راستے میں جو ہے میقات ہے. اب وہاں سے اگر کسی نے آنا ہے، احرام باندھ کر عمرہ کرنا پڑے گا، بغیر ایسے نہیں آ سکتے. تو وہاں بھی بہت سے لوگ ہم نے دیکھے کہ وہ اسی طرح واپس آ جاتے ہیں نارمل کپڑوں کے اندر، پھر پریشان ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے، ضروری ہیں. اور دوسرا اس وقت بھی وہاں بھی علماء دین سے اہل علم سے رجوع کر کے ہی ایسے کام کیا کریں. شوق میں بعض اوقات اگلے کر لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کفارے لازم ہو جاتے ہیں، اور پھر جب پتہ چلتا ہے تو پریشان ہو رہے ہوتے ہیں، پھر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، پھر کبھی دیگر آزار بیان کر رہے ہوتے ہیں. تو اگر آپ واپس آ گئے ہیں تو آپ پہ دم تو لازم ہے، چلیں دم میں تو یہ جب بھی دیں زندگی میں، تو لیکن عمرے کی قضا بھی لازم ہے، تو وہ خرچہ آپ کا اور بڑھ جانا ہے. تو اس لیے وہاں پر پہلے ہی معلومات حاصل کر کے پوری طرح تسلی کر کے ہی کام کریں. صحیح. آپ نے دم کے حوالے سے کل تفصیل عرض کی تھی، میں چاہتی ہوں کفارے کا حکم بھی بتا دیجئے کیونکہ کفارے کا ذکر آ رہا ہے. کفارے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ کفارہ جو ہے، دم جو ہے یہ خود کفارہ ہے. دم بھی کفارہ ہے، بدنہ بھی کفارہ ہے، صدقہ بھی کفارہ ہے. بعض صورتوں میں دم لازم ہوتا ہے، بعض صورتوں میں بدنہ لازم ہوتا ہے اور بعض میں صدقہ لازم ہوتا ہے. تو یہ جو ابھی میں کفارے کی جہاں بات کر رہا ہوں تو یہاں مراد جو ہے وہ جتنی جگہوں پر میں نے کہا نا کہ یہ دم لازم آئے گا، کفارہ ہے دم، تو وہاں میں دم جو ہے وہ کفارے کے طور پہ دم کا ہی ذکر کر رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے مفتی صاحب. ویسے جیسے پہلے میں نے خوشبو والے میں بتایا کہ 2 صورتوں میں دم ہے، ایک صورت میں صدقہ ہے، وہ بھی کفارہ ہی ہے. تو کفارے کی یہ 3 صورتیں ہیں، دم، بدنہ، صدقہ. اچھا ٹھیک ہے. سوالات شامل کروں کالرز کے؟ جی آئیے. حمیرہ نے پوچھا ہے کہ خاتون کا اگر کوئی محرم نہیں ہے یا ایسا محرم اویلیبل نہیں ہے کہ جس پہ اس کو ٹرسٹ ہو کہ وہ تحفظ فراہم کرے گا اس کو، تو کیا وہ حج بدل کروا لیں؟ دیکھیں جو ہے وہ خاتون پہ حج جو ہے وہ اس طرح بغیر محرم کے قابل اعتماد محرم میسر نہ ہو تو خاتون پہ حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اس بارے میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض حضرات فقہا تو یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر محرم جو ہے وہ میسر نہیں ہے یا میسر تو ہے لیکن نہ محرم کے اپنے پاس خرچہ ہے قابل اعتماد محرم، اور نہ جو ہے وہ اس کے پاس خرچہ ہے کہ اس کا وہ خرچہ اٹھا سکے، تو ایسی صورت میں حج سرے سے
واجب ہی نہیں ہوگا. یہ بعض حضرات فقہا کی رائے ہے. اور بعض حضرات فقہا کا موقف یہ ہے کہ ایسی صورت میں حج جو ہے وہ تو واجب ہو جائے گا, لازم ہو جائے گا ذمے میں, نفس وجوب ہے, لیکن وجوب ادا کے لیے جو ہے یہ شرط ہے محرم کی. تو اب جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ نفس حج تو اس پر لازم ہو گیا, وجوب ادا کے لیے محرم کی شرط ہے, تو وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اب وہ انتظار کرے جب تک اس کو یہ محرم قابل اعتماد محرم میسر آ جائے یا قابل اعتماد محرم کے اخراجات اس کے پاس ہوں. اور اگر اس کی موت کا وقت آ جائے اور ایسا نہ ہو سکے تو ایسی صورت میں اب یہ حج بدل کی وصیت کر کے جائے. حج بدل کی وصیت کرنا لازم ہے ان فقہا کے موقف کے مطابق کہ جو اسے نفس وجوب مانتے ہیں بغیر محرم کے بھی, اور وجوب ادا کے لیے شرط کہتے ہیں محرم کو. اچھا, باقی جو حضرات جو ہے وہ نفس وجوب کے لیے ہی ضروری قرار دیتے ہیں محرم کی شرط کو, تو ان کے نزدیک ایسا کچھ لازم نہیں ہے. ویسے لیکن مفتہ بھی قول جس پہ فتویٰ دیا جاتا ہے, ہم فتویٰ دیتے ہیں, وہ یہ ہے کہ نفس وجوب محرم کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. وجوب ادا کے لیے یہ شرط ہے کہ محرم قابل اعتماد میسر ہو یا اس کے اخراجات میسر ہوں. تو لہذا جو ہے خاتون انتظار کرے اور جب موت کا وقت قریب آ جائے تو پھر حج بدل کی وصیت کر کے جائے, اگر جو ہے وہ اسے قابل اعتماد محرم میسر نہیں آ سکا یا اس کے اخراجات نہیں ہیں. اچھا, اگر غیر محرم موجود ہیں اور کوئی بہن بہتر نہیں سمجھ رہی اور اس نے منہ کو ڈھانپ کے ہی نماز ادا کر لی تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ ویسے جو ہے وہ چہرہ نماز میں چھپانا نہیں چاہیے, لیکن ایسی جگہ جہاں پہ بے پردگی کا اندیشہ ہو تو وہاں پر پردے کی وجہ سے اگر خاتون نے منہ ڈھانپ کے بھی نماز پڑھ لی ہے تو ایسی صورت میں عذر کی بنا پر اس کی نماز ہو جائے گی نماز. اچھا, مہندی لگانے کا حالت احرام میں کیا حکم ہے؟ حالت احرام میں مہندی لگانے سے بچنا چاہیے. مہندی جو ہے وہ اگر خوشبو والی ہو پھر تو وہی تفصیل ہوگی کفارے والی جو میں نے پہلے ذکر کی, اور خوشبو والی نہ بھی ہو تو پھر بھی چونکہ مہندی کا تعلق جو ہے وہ زینت سے ہے, اور زینت اختیار کرنا جو ہے وہ حالت احرام میں زینت اختیار کرنے سے بچنا چاہیے. بدھ کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے؟ بدھ کے دن ظہر اور عصر کے مابین دعا قبول ہونے کے بارے میں ایک حدیث موجود ہے, روایت موجود ہے جس کے اندر اس بات کا ذکر ہے. اور بھی اوقات کے بارے میں, تو بعض اوقات کے بارے میں روایات میں صراحت ہے اس بات کی کہ یہ قبولیت دعا کے اوقات ہیں, تو ان اوقات میں اگر کوئی دعا میں مشغول ہو تو بہت اچھی بات ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا. عالمات آپ دونوں کی, عالمہ صفا فاطمہ, عالمہ عائشہ ویرانی, شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بہت شکریہ, اور ہماری کوشش رہی کہ ہم حج کے احکام کے تعلق سے اور اس سے ریلیٹڈ جتنے سوالات, جتنی کوئریز بہنوں کے اذہان کے نقشوں پہ ابھرتی ہیں ہم نے انہیں شامل کیا تاکہ آپ کو دین سکھایا جائے, اور ہم بھی سیکھ رہے ہیں اور آپ بھی, ہم یعنی بہنیں بھی ہماری سیکھ رہی ہیں. دعا رب العزت سے یہ ہے کہ ہم سب دین سیکھیں اور پھر دین کی پریکٹس کو بھی عمل میں لائیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی, اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے, کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین